چلیے ایڈمٹ کر لیجئے کیونکہ آلریڈی لائیو کر دیا آپ نے یوٹیوب پہ. پڑھ لوں؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہر جمعہ کو الحمدللہ جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 1:30 بجے مدینہ کا ٹائم اور قطر کا ٹائم یا ریاض کا ٹائم حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کہ ہمارے لیے اسپیشل دروس زوم میں ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے رمضان مہینے میں ہوا کرتے تھے. رمضان مہینے سے اس کی شروعات ہوئی. گئے ہفتے میں بہت ہی اہم موضوع شروع ہوا تھا اور اس کو مسلسل انشاءاللہ اس ہفتے میں اور کریں گے. ماہ محرم کی اہمیت اور بدعت. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو شیخ محترم سے خالص قال تعالی و قال رسول اللہ سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. رواه البخاری. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ماہ محرم کی اہمیت اور اس کے بدعات کا تذکرہ آیا تھا. آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. انشاءاللہ آج اس موضوع کے تحت اس کے بعد بدعات کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا اور اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے. ماہ محرم جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اتفاق سے اسی مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی. اس وقت سے اور اس حادثے کو لے کر کے اس مہینے کی ساری عظمت کا ملیامیٹ کیا گیا اور اس مہینے کی حرمت کو اس وقت سے آج تک یہ امت پامال کر رہی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی
انہوں کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں کہ تکلیف دہ حادثہ ہے، لیکن یاد رکھیں کسی کی وفات سے اگر کوئی مہینہ منحوس قرار پاتا اور اس کے خیر و برکت میں کمی آتی تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے میں وفات پائے، ربیع الاول کا مہینہ سب سے پہلے منحوس قرار پاتا اور غم کا مہینہ قرار پاتا، لیکن پوری تاریخ اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے ماہ ربیع الاول کو کسی نے منحوس قرار دیا ہو اور اس کو غم کا مہینہ قرار دیا ہو۔ لیکن ماہ محرم کے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے، کتنا عظیم اور خیر و برکت کا مہینہ آج ہمارے ہاں منحوس قرار پاتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ماتم کے آغاز کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح یہ دنیا میں وجود میں آئے۔ ماتم کے سلسلے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو خاتون اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ جو ہے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر، خواہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کا عزیز ترین بیٹا ہی کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ غم منانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الا علی زوج 4 اشہر و10، اللہ کی شوہر ہو، شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کے ہیں، غم کے 4 مہینے 10 دن اس کی مدت مقرر کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور اسی طریقے سے اسلامی تاریخ میں عیدین کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو بار بار ہر سال لوٹ کر کے آئے، چاہے وفات کی تاریخ ہو، چاہے پیدائش کی تاریخ ہو، چاہے شادی کی تاریخ ہو، کوئی بھی تاریخ اسلام میں لوٹ کر ہر سال نہیں آتی۔ صرف عیدین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ عیدین ہر سال، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہر سال وہ دن عود کر کے، اسی لیے اس کو عید کہا گیا۔ عید کو عید اسی لیے کہا گیا کہ ہر سال وہ تاریخ لوٹ کر کے آتی ہے اور اس کے احکامات ہمارے اوپر نافذ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی تاریخ لوٹ کر کے واپس نہیں آتی۔ اسی لیے اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کے یہاں اس طرح کسی کی وفات، کسی کی ولادت کا دن منانے کا کوئی رواج نہیں رہا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بھی صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام کے ہاں منانے کا کوئی رواج نہیں رہا۔ یہ تمام چیزیں بعد کی ایجادیں، اور اس طریقے سے سلف کے طریقے کو جب لوگوں نے چھوڑا اور منمانی شریعت ایجاد کی تو اس طرح کی چیزیں معاشرے میں ایجاد پذیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو غم کا بتایا ہے کسی کی وفات پر، اس میں بھی چیخو پکار نہیں، صرف آنکھ سے آنسو بہانا ہے، صرف آنکھ سے آنسو بہانا ہے۔ 3 دن سے زیادہ آنسو بھی نہیں بہا سکتے، 3 دن سے زیادہ آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ 3 دن آنسو صرف بہانا، زبان کو نہیں استعمال کر سکتے رونے میں، ہاتھ پیر کو نہیں استعمال کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے. اللہ کی فرمان لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مصیبت پر، کسی کی وفات پر لطم الخدود، اپنے گالوں پر تماچے ماریں، وشق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑیں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکاریں. کتنی بڑی وعید ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میرے بھائی. تو ماتمی لوگوں کو جو اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بناتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان کا انجام کیا. آپ نے برات کا اظہار کیا ایسے لوگوں سے کہ لیس منا، ایسے لوگوں سے میں بری ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث بھی سنیے. یہ روایت بھی جو ہے صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، یہ 4 چیزیں میری امت میں، یہ جاہلیت کی چیزیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے. 4 چیزیں امت میں، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کیا چیزیں پائی جاتی تھی. وہ کیا ہے؟ الفقر فی الاحساب، الفقر فی الحسب، نسب پر فخر کرنا کہ ہمارا خاندان تو یہ ہے، ہم تو فلاں خاندان سے، ہمارے دادا تو ایسے تھے، ہمارے بابا تو ایسے تھے، شیر سے لڑ جاتے تھے. اپنے حسب نسب پر فخر اسلام میں نہیں ہے. والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے حسب نسب پر طعن و تشنیع کرنا، اس میں برائی نکالنا کہ نہیں تمہارا خاندان تو بڑا برا تھا، تمہارے دادا میں تو ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، تمہارا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. والاستسقاء بالنجوم، اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، نچھتروں پر اعتماد رکھنا کہ فلاں نچھتر اور فلاں ستارہ طلوع ہوا اس لیے بارش ہو رہی ہے. والنیاحہ، اور چوتھی چیز نوحہ خوانی، ماتم. نوحہ و ماتم کو جاہلیت کی چیز آپ نے قرار دیا. اور اس کے بعد دیکھیں کیا فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. کہتے ہیں نوحہ کرنے والی، کیونکہ پہلے عورتیں نوحہ کرتے تھے، مرد نہیں کرتے. یہ ماتم عورتیں کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، مرد حضرات نہیں کیا. آج تو مرد ماتم کرتا ہے، آج تو مرد بھی عورت بنا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر مرنے سے پہلے نوحہ کرنے والی نے توبہ نہیں کر لیا، اللہ سے معافی نہیں مانگ لی، تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے. وعلیہ سربال من قطران، اور اس کو ڈامر کا جو ہے لباس پہنا دیا جائے گا، چادر اڑائی جائے گی. ودرع من جرب، اور خارش کی چادر اڑا دی جائے گی، جائز کا جبہ پہنا دیا جائے گا، اور جو ہے تارکول کا جو ہے ڈامر، تارکول کا جو ہے اس کو جو ہے چادر اڑا دی جائے گی. اندازہ لگائیے قیامت کے دن ہو، اس کی گرمی اور تپش ہو، اور پھر جسم میں خارش کی بیماری لگے، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس پر ڈامر اور جو ہے تارکول لگا دیا جائے، کیا کیفیت ہوگی، اس کو کیا اذیت محسوس کرے گی، اس کا اندازہ لگائیے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے انجام ہے ماتم کر. اسلام میں ماتم نہیں، یہ ماتمی دین نہیں ہے.
یہ شہادت کا دین ہے، یہ جہاد کا دین ہے، یہ ماتم کا دین نہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری روایت بھی سن لیجئے، یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہوئی، اور ان کا سر ان کے ایک بیوی کے گود میں تھا۔ تو جب ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ایک خاتون جو ہے چیخ اٹھی، ایک خاتون چیخ اٹھی، یہ منظر دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ بے ہوشی طاری غشی طاری ہوئی تھی، اس لیے وہ جو ہے جواب نہ دے سکے۔ لیکن جب ان کو افاقہ ہوا، جب ان کو افاقہ ہوا، یعنی ہوش کچھ تھا اندر، ان کو جب افاقہ ہوا، انہوں نے رونا اور چیخنا سن لیا تھا، تو جب افاقہ ہوا ان کو تو کہا انا بری ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کہ میں ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ برئ من الصالقۃ والحالقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے رونے والی، مصیبت پر آواز سے رونے، صالقہ جو آواز لگا کر روئے، آواز سے رونے والی سے، والحالقۃ، اور جو مصیبت میں اپنے سر کے بال صاف کر ڈالے، والشاقۃ، اور جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے، ایسے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو میں بھی ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث سے جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو سریہ موتہ میں ہوئی تھی، وہ ان کی خبر جب گھر پہنچی تو ان کی عورتیں رونے لگی، پکارنے لگی، اور سمجھانے پر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر کے ان کے سروں پر مٹی ڈال دو، ان کے سروں پر جا کر کے مٹی ڈال دو۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ماتم اور آہو بکا کے سلسلے میں، کہ کسی کی وفات پر جو آہو بکا کی جاتی ہے۔ آئیے ہم ان بدعات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح 50 سال کے بعد شہادت حسین کا نام لے کر کس طرح بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے اس جہادی دین کو ماتمی دین میں تبدیل کر دیا، جہادی دین کو، شہادت کے دین کو ماتمی دین میں تبدیل کر دیا۔ پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد اتنی بدعات پیدا ہو گئی، کربلا کے واقعے کے بعد اس کا سہارا لے کر کے، اور پھر کہا جائے اسلام زندہ ہو رہا ہے، اسلام مردہ ہو رہا ہے۔ ساری تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالائے طاق رکھ دی گئی۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سہارا لے کر کے بدعتوں اور ضلالتوں کو پھیلایا گیا ہے۔ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی، اور خاص طور سے 10 محرم کو، نام نہاد محبت کی بنیاد پر سیاہ کپڑے پہنتے، سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، محرم آتے ہی سیاہ کپڑا پہنیں گے، اور سیاہ جھنڈے بلند کرتے، نو ماتم کرتے، تعزیہ اور تابوت بناتے ہیں۔ تعزیہ پر تو ایک شاعر نے کہا ہے، دیکھا جو تعزیہ کو تو پنڈت نے یہ کہا
دیکھا تو تعزیہ کو تو پنڈت نے یہ کہا تو نے میرے مندر کا نقشہ چرا لیا. دیکھا جو تعزیہ کو تو پنڈت نے یہ کہا تو نے میرے مندر کا نقشہ چرا لیا. حقیقت ہے جو تعزیہ کی شکلیں ہوتی ہیں مندروں کی شکلوں سے ملتی جلتی. مندر بھی اسی طرح بناتے ہیں کہ تعزیہ کی شکل ہوتی. کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، پتھر کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ پتھر کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، پتھر کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ میرے بھائی جواب دیں وہ لوگ جو تعزیہ بناتے ہیں یا تعزیے کی تائید کرتے ہیں کہ بتائیں کہ اس ہندو کا کیا جواب ہوگا؟ کہتا ہے بھائی تمہارے ان کاغذ کے بنائے ہوئے تعزیے میں اگر حسین آ جاتے ہیں، ان کی روح آ جاتی ہے، لہذا تم ان کا طواف کرتے ہو، اس سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ رکھتے ہو، اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارتے ہو کہ گزر جائیں گے تو بس ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. تو بھلا بتاؤ اگر ہم پتھر کی مورتی بنا کر پوجتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں خدا آتا ہے تو ہم کیا غلطی ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ تو کاغذ کے ان لکڑی اور کاغذ کے بنے ہوئے تعزیے کے اندر اگر حسین آ سکتے ہیں تو پتھر میں خدا کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ جو ہے ایک جو ہے غیر مسلم کا اعتراض ہے. تو بہرحال یہ تعزیہ داری اور علم بٹھانا، تابوت بنانا اور بھوکے پیاسے رہنا، کہتے ہیں کہ آج نہیں کھائیں گے، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، پیر میں جوتے نہیں پہنیں گے، گرمی ہو یا سردی ہو نوح اور مرثیے پڑھتے ہیں، عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں، یہ رسمیں ہیں ماتم کی. ماتمی جلوس نکلتے ہیں، لوگ زنجیروں سے چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. یہ تو آج کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، سب اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. کیا اپنے آپ کو اذیت پہنچانا جائز ہے؟ اسلام میں کیا اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، اپنے کو زخمی کرنا یہ جائز ہے؟ دیکھنا چاہیے. خودکشی حرام ہے، اسلام میں خودکشی حرام ہے. یہ اعضاء اور جوارح اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں. جان کو بچانے کے لیے تو حرام کو حلال کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ مر جائیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو اس صورت میں حرام چیز آپ کے لیے مباح ہے. نفس کے ساتھ تو یہ تعلق، یہ تعلیم، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے آپ کو چھریوں اور چاقوں کے ذریعے، زنجیروں کے ذریعے اذیت پہنچائی جائے. اور ایسی نہ سمجھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زخم لگاتے، ان سے بھی خون نکالتے. ایسی درندگی یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام امن و شانتی کا دین ہے. اسلام دین رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں. آپ کی تعلیمات سراپا رحمت ہے. دین اسلام امن و شانتی کا دین ہے. یہ اس طرح کی جو ہے قتل و خونریزی کا دین نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا دین نہیں. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. اور اسی طریقے سے اس دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں سیدنا حسین بھوکے پیاسے مر گئے، بھوکے پیاسے جان دے دی، پانی روک دیا گیا تھا. اور دوسری طرف سبیلیں لگائے، انواع اقسام کی شربت نوش کریں آپ، اور کہیں کہ جو ہے حضرت حسین پیاسے، حضرت حسین اگر پیاسے مر گئے تھے تو تم بھی پیاسے مر جاؤ. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت کے. اسی طرح اس مناسبت سے جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، تبرہ بازی کرنا، یہ کون سی سنت میرے بھائی، کون سا غم ہے؟ صحابہ کو گالی دینا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے احسانات، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو ہے اختارہم اللہ لصحبت نبی ولنصرت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی نصرت و تائید کے لیے چن لیا تھا، جن کو اللہ رضی اللہ عنہ کا خطاب عطا فرمائے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، ان پر تبرہ بازی کی جائے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، اور اس کو جو ہے محبت حسین قرار دیا جائے، کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تبرہ بازی کی، کبھی صحابہ کو برا بھلا کہا؟ حضرت حسین کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کی زندگیاں ان تمام چیزوں سے پاک تھی، وہ صحابہ کی عظمت کو پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے، تو صحابہ کو برا بھلا کہا، اللہ بھی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر ہمارے صحابہ کو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں گالی نہ دینا، ان کو برا بھلا نہ کرنا، کہنا، ان پر تبرہ بازی نہ کرنا، کہ اللہ کی قسم تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ نے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کیا ہے جو اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لیجیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ اشداء الکفار، کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، انہیں تم رکوع و سجدوں کی حالت میں پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سے ان کے سجدے کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں، اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نورانی چہرے ہوتے ہیں ان کے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی، تورات میں ان کا تعارف کرا اللہ تعالیٰ نے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی انجیل میں بھی مثال بیان کی گئی، کزرع اخرج شطأہ، اس پودے کی طرح جو اپنی کوپل نکالتا ہے، فآزرہ، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، فاستغلظ، موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، اور اپنے تنے پر پورا کھڑا ہو جاتا ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیغیظ، یہ مثال بیان کی صحابہ کی کہ ابتدا میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، بڑھتے بڑھتے تناور درخت کی طرح پھیل گئے صحابہ، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر جل مریں۔ تو صحابہ سے جو جلتے ہیں، صحابہ سے جو کڑتے ہیں، صحابہ پر جو تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کا حکم اللہ نے بیان کر دیا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جل مریں۔ صحابہ سے جلنا
یہ کافر کی علامت ہے، مومن کی نہیں ہے۔ مومن صحابہ سے نہیں جلتا، صحابہ پر تبرہ بازی مومن نہیں کرتا، یہ کفار کی پہچان ہے، یہ کافر ہونے کی پہچان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مومنوں سے جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت کے باغ و بہار میں جائیں گے، اور چیخنے والے چلانے والے مر جائیں گے، دوسرے راستے پہ چلیں گے۔ ان کے معیار، ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے معیار کی قرار دیا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئے تب ہدایت پر ہوں گے، تمہاری طرح ایمان لائے تب لوگ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر جو ہے تمہاری طرح ایمان نہیں لاتے تو وہ ہدایت یاب نہیں ہے۔ آمنو کما آمن الناس، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ اب محرم کے نام پر جو ہے غم حسین کے نام پر صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا، ان پر کیچڑ اچھالنا، ان کو برا بھلا کہنا، میرے بھائی یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ رسمیں ہیں، یہ بدعات ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ شادی بیاہ لوگ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے کیونکہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کریں گے۔ تو ربیع میں بھی شادی نہ کرو، وہ بھی غم کا مہینہ ہے۔ اور کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں کسی کی شہادت نہ ہو، کسی کی وفات نہ ہو؟ میرے بھائیو، یہ دین شہادت کا دین ہے، یہ دین شہادت کا دین ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ خالی نہیں ہے جس میں شہید لوگ نہ ہوئے ہوں۔ تو ایسے اگر شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے، شادی بیاہ ترک کر دیا جائے، تو میرے بھائی حضرت حسن جس مہینے میں وفات پائے اس مہینے میں حضرت علی رمضان میں شہید ہوئے، حضرت علی رمضان میں شہید ہوئے، رمضان میں غم مناؤ، کیوں نہیں مناتے؟ حضرت حسن شہید ہوئے، ان کا بھی جو ہے ان کے بھی غم مناؤ۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حمزہ، یہ تمام شہداء کی تعداد لائن ہے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، تو کیا مسلمانوں نے ماتم منایا؟ تاریخ میں صرف ایک شخصیت ملی ماتم منانے کے لیے؟ اس پر بھی کبھی غور کرنا چاہیے، اس کے پیچھے راز کیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ حضرت علی کا تو ماتم نہ منایا جائے، حضرت حسن کا ماتم نہ منایا جائے، حضرت فاطمہ کا ماتم نہ منایا جائے، حضرت خدیجہ کا ماتم نہ، وہ بھی وفات پائی، خدیجہ کی وفات وہاں بھی ماتم مناؤ، وہاں بیلا کرو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ بھی ماتمی جلوس نکالو۔ یہ محرم ہی کو خاص کیوں کیا گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ماتم کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر جو ہے لوگ کھچڑے بنانا، حلیم تیار کرنا، اس کو تقسیم کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اور اس طریقے سے جو ہے تعزیے کے نام پر جو کچھ واویلا کیا جاتا ہے، حضرت حسین کا نقلی گھوڑا بھی نکالا جاتا ہے، یہ تو دلدل ہے، یہ دلدل ہے، جو ہے ذوالجناحین ہے، کیا کیا جو ہے نام لے کر حضرت حسین کے طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور الٹے سیدھے شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں، جنگ نامے پڑھے جاتے ہیں، جو پورے کے پورے سب جھوٹ کس بیانی پر جو ہے مبنی ہیں، اور تمام چیزیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے سنی بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں ان تمام چیزوں میں برابر کے،
شریک ہوتے ہیں سنی حضرات، مجالس شہادت قائم کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے مجالس میں روافظ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسے ویڈیو پر، ٹی وی پر، ویڈیو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے جو ہے یہ سب سنے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، مرثیہ خواں بلائے جاتے ہیں اور ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ، بہت سے لوگ 10 محرم کو چولہے اپنے عہدے کر دیتے ہیں، پکائیں کھائیں گے نہیں۔ یہ طرح بیاہی عورتیں جو ہیں، جو ابھی سبھی جدید شادیاں جن کی ہوتی ہیں، وہ محرم گزارنے کہاں جاتی ہے؟ میکے جانا ضروری، وہ عاشورہ اپنے گھر گزاریں گی۔ اسی طرح زیورات وغیرہ عورتیں اس مہینے میں پہننا ترک کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ توہم پرستی عام ہے میرے بھائیوں۔ لوگ جو ہے اس مہینے میں 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد کہتے ہیں منحوس پیدا ہوگی۔ اس مہینے میں 10 تاریخوں میں، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو کہتے ہیں بچہ جو پیدا ہوگا وہ منحوس ہوگا، وہ ناقص العقل ہوگا، اس لیے بیویوں سے ہم بستری بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اور اگر شادی کسی نے کی اس مہینے میں تو شادی مبارک نہیں، بابرکت نہیں شادی ہوگی، اور اس طریقے سے چیزیں پائی جاتی ہیں میرے بھائی۔ کوئی مہینہ، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ یہ نحوست کا عقیدہ کفار کا تھا، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ صحیح کی روایت ہے کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی، خود بخود نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، برا شگون لینا جائز نہیں ہے۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، برا شگون لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے اللہ کے بعد۔ ولا حامہ، اور اسی طرح الو کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ بھی غلط ہے کہ جس گھر پر الو بیٹھ جائے موت کا پیغام لے کے آتا۔ ولا سفرہ، اور سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی فرمائی ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ باعظمت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے بابرکت مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ماہ محرم کے حوالے سے جو ہے یہ تعلیمات میرے بھائیوں ہمیں پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں محرم کے نام پر یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ تعزیہ بنا کر اس کے نیچے سے اترنا، اس سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ رکھنا، کیا شرک نہیں ہے؟ کیا تعزیہ داری شرک نہیں؟ اصل تعزیہ تعزیت سے تعزیہ لیا۔ تعزیت کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے اہل و عیال کو تسلی دلانا، دلاسا دلانا، چند کلمات ان سے کہنا تاکہ ان کو صبر آ جائے اور وہ جو ہے صبر کر جائے، یہ ہے اصل تعزیت۔ لیکن ایک تعزیہ بنا لیا، اسی سے تعزیہ بنایا کہ جو ہے تیل اور پانسے کا جوڑ کر کے ایک جو ہے ڈھانچہ بنا دیا جائے قبر حسین کا، اس کے اندر حسین کی قبر بھر رکھ دی جائے اور پھر اس سے نفع نقصان کی امیدیں وابستہ کی جائیں، اس کا طواف کیا جائے اور اس کے نیچے سے شفا یابی کے لیے گزرا جائے، اور پھر اس کو جلوس نکال کر کسی ندی نالے کے پاس لے جایا جائے، وہاں جشن کیا جائے اور پھر اس کو ندی نالے میں پھینک دیا جائے۔ کہ بھائی کہاں سے لیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، فقہائے امت نے میں سے کسی نے اس کو اختیار کیا ہے؟ سوچئے، ہم کہتے ہیں حنفی ہیں، کیا امام حنیفہ نے اختیار کیا اس کو؟ شافعی ہیں، کیا امام شافعی نے اختیار کیا؟ کیا امام مالک نے اختیار کیا؟ امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا؟ کیا اس طرح عاشورہ کا پروگرام ان کے یہاں تھا؟ یا عاشورہ کی چھٹیاں وہ کرتے تھے؟ اس طرح کے جلوس امام حنیفہ نے قیادت کی کبھی؟ امام شافعی نے قیادت کی، امام احمد نے
امام مالک نے قیادت کی؟ بھائی ان ائمہ کی طرف جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہی ائمہ کا وصول کیا تھا، ان کا ضابطہ کیا تھا؟ کیا ان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے؟ تو اگر آخر اہل بیت سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ سب کام کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائی یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے اہل بیت سے، یہ اہل بیت سے عداوت نکالی جا رہی ہے، یہ اللہ کی لعنت پڑی ہے ان لوگوں پر جن کا ہاتھ حضرت حسین کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی یہ لعنت پڑی ہے کہ قیامت تک روتے رہو، تمہیں کبھی ہنسنے کی توفیق نہیں ہوگی، قیامت تک روتے رہو۔ جن کا ہاتھ حضرت حسین کے خون سے آلود ہوا، ان پر یہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ قیامت تک یہ روتے رہو، اپنے آپ کو چھریوں اور چاقوؤں سے اذیت پہنچاتے رہو۔ یہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے اہل سنت کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تمام بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ 10ویں محرم کی تاریخ بابرکت تاریخ ہے، اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اور اسی بنیاد پر روزہ مشروع کیا گیا عاشورہ کا۔ اس بنیاد پر ہم روزہ رکھیں، اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی عمل جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اس عشرے کے اندر یہ قبروں کو تازہ کیا جاتا ہے، قبروں کی تجدید کی جاتی ہے، اور مرد عورتیں ملتے قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، خود مٹی ڈالتے ہیں، وہاں پر پھول ڈالتے ہیں، اور اس طرح عورتوں اور مردوں کا قبرستان میں اجتماع ہوتا ہے، اور اس طرح جشن منایا جاتا ہے، جو بے حیائی کی شریعت کی صریح مخالفت ہے، بے حیائی کی مثال ہے۔ ان تمام چیزوں، قبروں کو زندہ کرنا، ان پر پالش کرنا، ان پر چراغاں کرنا، یہ سب میرے بھائیوں ممنوع چیزیں ہیں، جو ہے یہ سب لعن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو قبروں پر چراغاں کر رہے ہوں۔ قبروں پر چراغاں کرنا یہ لعنت کا کام ہے۔ عورتوں کے لیے زیارت قبر ممنوع ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، اور یہ کہ اس پر چراغاں کرنے والے اور جو ہے سجدہ کرنے والے، سجدہ گاہ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ لعنتی کام ہے۔ تو آئیے دیکھیں ہم کہ علماء سلف نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت مسلم شخصیت ہے بر صغیر ہندو پاک میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت یہ متفق علیہ شخصیت ہے، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، سب کے سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ سب کے یہاں قابل احترام شخصیت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سب اپنی نسبت ان سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ماہ محرم اور اس کی بدعات کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تم نے اسلام کو بدل ڈالنے والی بہت سی رسمیں اپنا رکھی ہیں۔ مثلا تم 10ویں محرم کو باطل قسم کے اجتماع کرتے ہو، کئی لوگوں نے اس دن کو نوح ماتم کا دن بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالی کی مشیت سے حادثے ہمیشہ رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس دن قتل کیے گئے، تو وہ کون سا دن ہے جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت نہیں ہوا ہو؟ لیکن تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اس سانحہ شہادت مظلومانہ کو کھیل کود کی چیز بنا لیا۔
تم نے ماتم کو عید کی تہوار کی طرح بنا لیا، گویا اس دن زیادہ کھانا پینا فرض ہے اور نمازوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں جو فرض عین ہے، ان کو تم نے ضائع کر دیا۔ یہ لوگ انہی میں من گھڑت کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نمازوں کی توفیق ان کو ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے شاعر اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو محرم کے رسم و رواج کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ ماتمی مجالس وغیرہ کے سلسلے یہ رسمیں اسلام میں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واقع کربلا اچھی چیز، واقع گریہ جاری کربلا کے مناسب سے اچھی چیز ہوتی تو خیر القرون اور امت کے ابتدائی اور بہتر لوگ اس کو ضرور کرتے، وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت نبی کی ابتدا کرتے ہیں، اپنی طرف سے بدعتیں نہیں گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے بدعتیں نہیں گڑھتے ہیں، تو یہ سب بدعتیں ہیں جو ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب صراط مستقیم میں جو ہے کہ پاک و ہند میں تعزیہ سازی کی جو بدعت رائج ہے یہ شرک تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ تعزیہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان معانی میں پورے طور پر بت پرستی ہے۔ آدم اللہ عمر اس طرح احمد رضا خان بریلوی جو بریلویت کے مؤسس ہیں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اور خلفائے مرسلین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ نمبر 1، بعض اہل سنت والجماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ سوال نمبر 2، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں بدلتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، سوال نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال کیا گیا تھا جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی سے، جو بریلویت کے مؤسس ہیں بر صغیر میں۔ تو انہوں نے جواب دیا پہلی 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ پہلی 3 سوال کیا گیا تھا کہ بعد اہل سنت والجماعت عشر محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ اس کو کیا کہا؟ یہ سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ دوسرا سوال تھا ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں بدلتے، کہا یہ بھی سوگ ہے، یہ حرام ہے۔ ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، کہا یہ بھی حرام ہے۔ یہ تینوں چیزیں کہا یہ حرام ہے جو سوگ کے نام سے کیا ہے، کیونکہ سوگ منانا شریعت میں حرام ہے۔ اور چوتھی بات جو کہا کہ صرف حسن اور امام حسین کے نیاز فاتحہ دلاتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جہالت، یہ بات بھی چوتھی بات جہالت ہے۔ یہ فتویٰ ہے، ان کی کتاب ہے احکام شریعت مسئلہ نمبر 150، احکام شریعت کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی، اس کے اندر یہ سوالات کے جوابات یہ دیے ہیں۔ اب ایسی صورت میں سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہے کیا کر رہے ہیں، یہ بدعات اور خرافات کو کس طرح ہم رواج دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جیسا میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ واقع کربلا کو کروڑ مروڑ کر کے توڑ موڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور کچھ کا کچھ اس کو بنا دیا گیا۔ میں نے وضاحت کی تھی اختصار کے ساتھ
کہ یہ حادثہ ہے، یہ حادثہ ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حادثاتی شہادت ہے، کوئی جنگ اور جہاد نہیں ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں حضرت حسین کی شہادت پیش آئی ہوئی، حادثاتی شہادت ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا جو ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا جو ہے، یہ حادثاتی شہادت ہے، یہ کوئی جو ہے جہاد والی جنگ والی شہادت نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے مارکہ آرائی ہوئی ہو اور وہاں حادثاتی طور سے یہ واقعہ پیش آیا تھا جو ہے، جس کی وضاحت میں نے گزشتہ اختصار کے ساتھ کی تھی۔ اس کو لے کر کے لوگ تبرہ بازی، گالی گلوچ اور پوری تاریخ کو لوگوں نے مسخ کر کے رکھ دیا، مسخ کر کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے، یزید کو مانتے۔ بھائی یزید کو ماننے، حسین کو ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، ماننا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کوئی مسلمان بھلا نہیں سکتا۔ آپ مقدم ہیں سب پر جو ہے، ہر مسلمان آپ کو جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت ایمان ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو حضرت حسین سے محبت نہ ہو، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن حق بات کو، حق کو، حضرت حسین کو ماننے کا مطلب نہیں ہے کہ یزید کو جہنم میں پہنچا دو، دوسروں کو جہنم میں پہنچا دو۔ یہ کسی کو کی عظمت کا یہ تقاضا نہیں کہ جو ہے کسی کو مانو تو دوسرے کو جہنم میں پہنچا دو، یہ کون سا انصاف ہے؟ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے کسی اور کی بات میں نہیں پیش کرتا ہوں، میں امام غزالی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ امام غزالی جو ہے صوفی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیے اس صوفی منش انسان کا بیان سنیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ وفیات العیان جو ہے ابن خلقان کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 450 یہ ہے کہ جو ہے ما صح قتلہ للحسین ولا، یزید کے بارے میں کہتے ہیں امام غزالی، یزید کے بارے میں کہتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رضاہ، جو ہے کہتے ہیں کہ نہ تو یہ صحیح ہے کہ یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا، اور نہ یہی صحیح ہے کہ اس نے قتل کرنے کا حکم دیا، اور نہ یہی صحیح ہے کہ ان کے قتل سے وہ راضی تھا۔ تو نہ تو یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا، نہ وہ قاتل ہے، اور نہ ہی اس نے قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور نہ ہی ان کے قتل پر وہ راضی ہوا۔ ومهما لم يسع ذلك لم يجوز ان يظن ذلك، کہتے ہیں اگر یہ ثابت نہیں ہے تو، یعنی حضرت ترجمہ ہے، حضرت حسین کو یزید کا قتل کرنا یا ان کے قتل کرنے کا حکم دینا یا ان کے قتل پر راضی ہونا، تینوں باتیں درست نہیں۔ اور جب یہ تینوں یزید کے متعلق ثابت ہی نہیں تو پھر یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے متعلق ایسی بدگمانی رکھی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی حرام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ بنابراً ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنے کے وجوب کا اطلاق جو ہے یزید سے حسن ظن رکھنے پر بھی ہوتا ہے۔ حسن ظن کی تعلیم دی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی طرح ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، احیاء العلوم کے اندر فرماتے، جلد 3 صفحہ 131 میں فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ کیا یزید پر لعنت کرنی جائز ہے کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے یا قتل کا حکم دینے والا ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ باتیں قطعاً ثابت نہیں ہیں
اور جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہوں اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں کہ اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا۔ یہ امام غزالی کا بیان ہے میرے بھائیو، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے جو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وفیات العیان 3 صفحہ 450 پہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا یعنی رحمت اللہ علیہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور وہ اس دعا میں داخل ہے جو ہم کہا کرتے ہیں یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سب کو بخش دے اس لیے کہ یزید مومن تھا، واللہ عالم، واللہ عالم۔ یہ امام غزالی رحم اللہ کا بیان، ہمارا نہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، جن کو سب پہچانتے ہیں جو ہے امام غزالی کی شخصیت سب کے یہاں مسلم ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے، ہر مومن کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میرے بھائی ہمیں سامنے یہ واضح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے جہالت کے ساتھ تم دوڑ پڑو اور پھر اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ۔ تو ہر خبر کی تحقیق کرنے کے حکم دیا ہے شریعت، ایسے نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے چل پڑو اور کسی کو متہم قرار دے دو۔ اور پھر دوسری چیز میرے بھائی اللہ نے جو ادب سکھایا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، کہ یہ امت تھی جو گزر گئی، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور جو تم کرو گے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو گے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال میں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد میں آنے والے اپنے پہلے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائی جو ایمان کی صفت کے ساتھ گزرے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ تو یہ موقف ہونا چاہیے ہمارا، جو ہو گیا اس کے بارے میں ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا ہے کہ ہم آ کر کے فیصلہ صادر کریں، جو ہو گیا اللہ ان سے سمجھے گا، جس نے جو غلطی کی ہے وہ اللہ کیا جواب دے گا، وہ اللہ کیا جواب دے ہوگا۔ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، جب وہاں نہیں تھے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ایسے قضیے میں ہم اپنی زبان کو کھولیں۔ چنانچہ واقع کربلا کا بیان کرنے والا کون ہے بتائیے؟ سب سے پہلے مقتل حسین لکھنے والا کون ہے؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے جس نے سب سے پہلے واقع کربلا کو قلم بند کیا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ انتہائی غالی شیعہ ہے، یہ سب سے پہلا لکھنے والا شخص ہے جس نے واقع کربلا کو قلم بند کیا ہے، اور یہ اس دور میں موجود بھی نہیں تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اس نے واقع کربلا کو نمک مرچ لگا رکھا ہے، اور اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ جو ہے پہلے درجے کا قصہ گو ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے ابو حاتم وغیرہ نے ترک کر دیا تھا، دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے، ابن معین کہتے ہیں لیس بثقۃ، یہ ثقہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور ایک بار یہ بھی کہا لیس بشیء، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن ابی کہتے ہیں شیعی محترق، یہ کٹر شیعہ تھا اور انہی کے قصے بیان کرتا تھا۔ اب ایسے دروغ گو کذاب دجال لوگوں کی روایتیں لے کر کے ہم کسی کو متہم قرار دیں اور اپنی زبان کو خراب کریں، یہ کسی طریقے سے میرے بھائیوں مناسب نہیں ہے۔ آئیے جو ہے دیکھیں کہ آخر
جو ہے شیعی روایتیں کیا کہتی ہیں، شیعی کتب کیا کہتے ہیں قاتل کون ہے۔ ہم تو یزید کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یزید نے آرڈر دیا تھا، زیادہ آرڈر کیا تھا کہ کوفہ میں مت جانے دیا جائے، کوفہ میں مت جانے دیا جائے کہ کوفہ پہنچیں گے تو وہاں فتنہ پیدا ہوگا، خلفشار مچے گا۔ تو یہ آرڈر صرف تھا، ان کو قتل کرنے کا آرڈر نہیں تھا، ان کو اذیت پہنچانے کا آرڈر نہیں تھا۔ یہ تمام سے قرون تھا میرے بھائی، اور ان سے کوئی عداوت نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے گزشتہ اشارہ کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی آل بیت نے یزید کی مخالفت نہیں کی۔ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے آل بیت کی بیٹیاں یزید کے خاندان میں بیاہی گئی ہیں، یاد رکھیں۔ حضرت علی کی بیٹیاں، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی بیٹیوں کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئی، یزید کے خاندان میں ہوئی۔ پوری تاریخ پڑھ کر کے، انصاب العرب پڑھ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو اگر وہ قاتل تھے تو ان سے رشتہ داری کیسے قائم کی آل بیت میں، رشتہ داریاں کیسے قائم کی گئیں؟ اس چیزوں کو لوگ دیکھتے نہیں، ان کو پردہ ڈالتے ہیں، ان چیزوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے آل بیت نے مخالفت نہیں کی، یزید کی مخالفت نہیں کی، نہ اس کے بعد کے حکمرانوں کی مخالفت کی، بنو امیہ کی۔ آل بیت نے مخالفت نہیں کی، یاد رکھیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار۔ ملا باقر مجلسی یہ شیعی عالم ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے اپنی کتاب بہار الانوار جلد 55 صفحہ 34 پہ کہ لوگ ہمیں غدار اور قاتل حسین کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں شیعہ ہی نے امام حسین کو شہید کیا۔ قسم لے لو وہ ہم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ہم تو ماتم سے ان کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ماتم کر کے ان کا، ہمارے باپ دادا نے جو حضرت حسین کو قتل کیا تھا اس کا کفارہ ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے شیعوں کا، وہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح تفسیر قمی پڑھ لیجئے، جلاء العیون مجلسی کی پڑھ لیجئے، تمام میں شہادتیں موجود ہے، شیعوں کا اعتراف موجود ہے کہ ہم ہی لوگوں نے مارا، کوفہ والوں ہی نے مارا۔ ایک بھی شامی سپاہی نہیں تھا، ایک بھی شامی سپاہی نہیں تھا کوفہ میں، سب کوفی ہی تھے، سب کوفی ہی تھے دونوں طرف سے۔ فوجی دستہ جو گیا تھا وہ بھی کوفیوں پر مشتمل تھا، اور جو حضرت حسین کے ساتھ جنہوں نے ان کو لایا تھا مکہ سے لے کر آئے تھے وہ لوگ بھی کوفی ہی تھے، اور جو ملنے کے لیے پہنچے تھے وہ لوگ بھی کوفی ہی تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ انہی سبائی تھے، سبائی شیعہ تھے جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کو لڑانے کی کوئی ہر موقع پر کوشش کی۔ جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی لڑایا مسلمانوں کو انہی لوگوں نے، اور انہی لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اس نتیجے پر پہنچایا۔ تو حقیقت میں یہ سبائی شیعوں کا ہاتھ تھا، انہوں نے ہاتھ صاف کیا ہے اور نام لگا دیا یزید کا جو کہ دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس کا افسانہ گڑھا گیا، سر کو جو ہے دمشق پہنچایا گیا اور قاہرہ بھی پہنچ گیا۔ قاہرہ میں بھی قبر حسین کہتے ہیں سر دفن ہے، اور وہاں بھی دمشق میں بھی وہاں بنا دیا، یہاں کربلا میں بھی کہاں کہاں وہ سر کہاں کہاں پہنچ گئے۔ یہ جعل سازیاں کی گئی، مکاریاں کی گئی ہیں، اور اس قضیے کو بڑھانے کے لیے بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ مسلم ہے اہل سنت کے ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کی محبت اہل ایمان ہے، ہمیں محبت ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے اہل سنت ہی ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے ان کا نام لے کر کے یہ جو بدعات اور خرافات کا سلسلہ شروع کیا گیا، صحابہ کو گالیاں دینے کی، اسلاف کو گالیاں دینے کی، غیر لوگوں کو متہم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے جو ہے
اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اور میرے بھائیوں، میرا مشورہ ہے، اگر تاریخ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تاریخ کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہے ابن العربی کی ایک کتاب ہے العواصم من القواسم، العواصم من القواسم، یہ کتاب ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے، مسلمانوں کی تاریخ، صحابہ تابعین تبع تابعین کی، اور جو اس طرح کے پروپیگنڈے اور اتہامات لگائے گئے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کتاب بڑی مفید ہے، العواصم من القواسم، یہ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی ترمذی کی شرح بھی ہے، اور احکام القرآن، قرآن کے احکام پر بھی ان کی کتاب ہے۔ مشہور عالم ہے ابن العربی المالکی رحمہ اللہ، تو ان کی کتاب ہے العواصم من القواسم، یہ عربی میں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ ہم نے شائع کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہم نے شائع کیا ہے، وہ پڑھیے، اس کے اندر تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا جو تاریخ کے سلسلے میں پایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے صحابہ تابعین تبع تابعین کے سلسلے میں انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ تابعین تبع تابعین کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمارے ذہن و دماغ کو صاف رکھے، ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کدورت پیدا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدوں اور عمل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم جزاک اللہ خیر شیخ، بڑا مفید درس ہے، اسپیشلی ہم لوگ بر صغیر میں جو رہتے ہیں ان کے لیے کافی سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اکراس سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، کھچڑے پکائے جا رہے ہیں اس مہینے میں، تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ بہرحال آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوال جواب انشاءاللہ 3 بجے تک چلیں گے۔ 3 اس میں ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں، یوٹیوب پہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ کے اس کو انشاءاللہ سجاد بھائی یا پھر مجیب بھائی تھوڑا سا لیو گئے ہیں کئی بار، تو سجاد بھائی انشاءاللہ ہینڈل کریں گے۔ جو لوگ زوم پہ ہیں وہ لوگ اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں، اور جو لیڈیز ہیں وہ ٹائپ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے کیا؟ میں یزید کو رضی اللہ عنہ، یزید بن معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ صحابی نہیں، یزید بن معاویہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی، اس لیے رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے۔ یزید بن ابی سفیان جو ان کے چچا تھے، یزید بن معاویہ کے چچا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما تھے، وہ صحابی، یزید بن ابی سفیان صحابی ہیں اور فاتحین شام میں سے ہیں، شام کے فاتحین اور جنرلوں میں سے ایک بنیادی جنرل تھے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ تو یزید کے نام میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، ایک ہے یزید بن ابی سفیان یہ صحابی ہیں، اور ایک یزید بن معاویہ یہ تابعی ہیں، اس لیے یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں لگایا جائے۔ جی سعد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سعد جمیل، السلام علیکم۔ یوم عاشورہ کا امپورٹنس کس چیز سے ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فتح پہ ہے یا پہلے سے والسلام کی کامیابی پر ہے؟ عاشورہ کی اصل اہمیت، اصل تاریخ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ، جیسا گزشتہ درس میں میں نے وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے
جو دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم انجى الله فيه موسى وقومه، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو جو ہے نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ صامہ موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھا تھا۔ فنحن نصومہ، ہم اسی موسیٰ کی اقتداء میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم میں سے زیادہ حقدار، زیادہ قریب ہیں اپنے بھائی موسیٰ سے، لہذا آپ نے فصامہ وامر الناس بالصیام، آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوئی اور اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ تو اصل عاشورہ کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، عاشورہ کا تعلق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہوئی، تو اس کو مشروعیت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ پچھلے ہفتے کا درس پورا اسی پہ تھا، تو سعد بھائی آپ وہ درس انشاءاللہ سنیں، اس میں پورا ڈیٹیل دیا ہوئے۔ سجاد بھائی آپ کے پاس اگر یوٹیوب کے کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پہ کافی کویشچنس ہیں، لیکن کویشچن جو ہیں ایک ہی حضرت نے کافی مرتبہ کافی کویشچنس کیے ہیں، تو ہم ان کے سب کویشچنس تو نہیں لیں گے کیونکہ دوسروں کو موقع نہیں ملے گا۔ تو ہم پہلا ایک کویشچن ان کا لیتے ہیں، کیا محرم کے آغاز پر نئے سال کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، نئے سال کی مبارکبادی دینا یہ ثابت نہیں، سلف کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کیا ایسا کوچ نہیں تھا کہ نئے سال کی وہ مبارکبادی دیتے رہے، اس لیے نہیں دینا چاہیے۔ اور سوال ہے، اگر یہ چیز صحیح ہوتی ہے تو صحابہ تابعین تبع تابعین ضرور اس کو اختیار کرتے، جو چیز انہوں نے اختیار نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں اختیار کریں گے۔ محترم شیخ، شیعہ اور دیگر کفار کے ساتھ تجارت، کاروبار، روزمرہ کے معاملات، دینی تعلقات اور دوستی کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے تجارت جہاں تک لین دین ہے، تجارت یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، کفار کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، تو جہاں تک کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کو جگری دوست نہ بنایا جائے، ہم نوالا ہم پیالہ نہ بنایا جائے، جگری دوستی سے منع کیا گیا ہے، جگری دوستی نہ ہو، لین دین ہے، تعاون اور مدد ہے، وہ پریشان حال ہے ہم مدد کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے نہیں روکا گیا، لیکن اگر یہ چیز کہ ان کے دین کی چیزوں سے دور رہیں، ان کا دین نہ اختیار کریں، اس میں تعاون نہ کریں، دینی معاملات میں دنیاوی حیثیت سے ان کا تعاون ہم کریں گے، بھوکے ہیں تو کھانا کھلائیں گے، پیاسے ہیں تو پانی پلائیں گے، بیمار ہیں تو علاج کریں گے، سب کچھ کریں گے، انسانی ہمدردی میں انسانی ہمدردی ان کے ساتھ رہے گی، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ سمیر تم پوچھ سکتے ہو، کیونکہ یہاں پہ جو سوالات ہیں پھر ایک ہی حضرت کی طرف سے ہیں، تو ہاں تمہاری طرف کوئی سوال ہے تو پہلے کر لو۔ جی ویسے نارملی ہم لوگ جو ٹرن دیتے ہیں، دوسرا ٹرن نارملی ایک آدمی کا نہیں آتا ہے، لیکن سعد بھائی آپ کا ٹرن آ گیا ہے کیونکہ کسی اور نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے ابھی تک، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا دوسرا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی غیر مسلم کو اپنے مکان کرائے پر دینا یا اپنے زمین کسی کاروبار پر دینا کرائے کے لیے یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں؟ جائز ہے، اصلاً جائز ہے، کوئی بات نہیں، اپنا مکان اپنی زمین کرائے پر دینا جائز ہے، لیکن بشرطے کہ وہ کوئی ایسا کام وہاں نہ کرے، اب آپ کی دکان لے رہا ہے وہ شراب کی دکان کھولنے کے لیے تو آپ نہیں دے سکتے، آپ کا مکان لے رہا ہے وہاں رقص و سرود کی محفل جمانے کے لیے یا مندر بنانے کے لیے تو نہیں دے سکتے،
रिहाइश के लिए ले रहा है तो आप शौक से दीजिए, कोई बात नहीं। वो अपना कारोबार करना चाह रहा है, लेकिन हमारी जमीन जो है वो बिल्कुल कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन है, हाँ हम तो दे सकते भले, हैं वो अपना? हाँ दे सकते हैं, आपकी सटी हुई जमीन है, वो जमीन पर कारोबार करे, कोई बात नहीं। हम उसके लिए उनसे एडवांस ले सकते हैं? एडवांस लेना जायज तो है, या हम सिर्फ सिर्फ किराया ले सकते हैं उसके लिए? नहीं, एडवांस अगर बतौर जमानत जो ली जाती है वो जायज है। बतौर जमानत आप लेते हैं कि अगर किराया कभी नहीं दिया तो उसमें वजह कर लेंगे, या जब छोड़ेगा तो उसको वापस कर देंगे। ये सब तो कंडीशन लिख करके ये जायज है सब कुछ? हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। भैया। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुत्तलिब भाई, आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब मेरे पास 2 सवाल है, मैं छोटा छोटा इसमें दूंगा। शेख साहब, पहला सवाल ये है कि हम नमाज के बाद जब जिक्र होता है तो जिक्र के दौरान हम बीच में किसी से बात कर सकते हैं? अगर कोई सलाम किया या कोई कुछ सवाल जवाब किया तो बात करके फिर जिक्र कंटिन्यू कर सकते हैं, या एक साथ जिक्र होना चाहिए? सलाम भी जिक्र है, सलाम करना भी जिक्र है। अज़कार कर रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं। अगर कुरान की तिलावत है तो आप कुरान पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद बातचीत कीजिए, समझे? लेकिन अगर आम जिक्र है तो बीच में आप बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, फर्ज नमाज के बाद का जिक्र जो है उसमें बीच में बात कर सकते हैं? बेहतर तो यह है कि मुकम्मल कर लें, उसके बाद बातचीत करें, जो कि नमाज के बाद का जिक्र मुख्तसर है, कोई लंबा जिक्र नहीं है, इसलिए जिक्र कर ले, बीच में इनक़ता ना करें, ये बेहतर है। अच्छा शेख साहब, दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी वीडियो बना के जैसे यूट्यूब पे डालता है, वीडियो में लाइक मजाक मस्ती करता है, लेकिन गाली गलौज नहीं रहता, सिर्फ अच्छे अल्फाज रहते, लेकिन जैसा मजाक मस्ती करता है, तो ऐसे वीडियो अगर कोई बंदा डालता है तो क्या उसको बोल सकते हैं हम ठीक है डालो तुम, या मना करना चाहिए? नहीं नहीं, उसको नहीं डालना चाहिए, क्या फायदा उससे भाई? ये उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा सब कुछ, उसके नामे अमाल में लिखा। अगर इस तरह की वीडियो डालता है तो उसके नामे अमाल में लिखा। ऐसी चीज डालो जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों का वक्त जाया होगा, इसमें क्या होगा? लोगों का वक्त जाया होगा, और लोगों को हंसाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, झूठी बातें आप बयान करेंगे ताकि लोग हंसें और जो है मजाक करें, तो ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। भैया मैं समीर, मैं सवाल कर लूँ? जी जी। एक सवाल है, कह रहे हैं कि कुछ नसीहत कीजिए कि हम शिया तक दीन इस्लाम की दावत कैसे दें, जज़ाकल्लाहु खैरन। शिया तक दीन की दावत कैसे दें? मेरे भाई, हम पहले दीन को पढ़ें, समझें। मुसीबत है कि हम खुद दीन को नहीं समझते हैं, और वो लोग शुकों को शुबहात पैदा करते रहते हैं। उनके साथ रहने वालों में वो बराबर अपने जो है अकीदे को वो जो है पहुंचाते रहते हैं, लेकिन हम कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनके हवाले सुन करके हम परेशान हो जाते हैं। कहते ये कैसे, ये तो हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अहले बैत से तो हमें मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत का सहारा ले करके वो लोग गलत चीजें हमारे अंदर राइज करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की कि पहले हम खुद समझ लें, समझें, और फिर उनके बाद पेश करें, उनको दावत दें। उनको दावत दें, भाई कुरान पढ़ो, तुम कुरान जिनकी तारीफ कर रहा है तुम उनको गाली दे रहे हो। भाई अगर रसूल पाक, मोटी सी बात है, मोटी सी बात, कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जो रवाफिज का अकीदा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 या 7 लोग मुसलमान रहे, बाकी सब मुर्तद हो गए आपकी वफात के बाद, तो अंदाजा लगेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या रही। आपकी तरबियत पर यह हर्फ नहीं आता है कि आपने सही तरबियत नहीं कर सके आप सहाबा की, ये आपकी वफात पाते ही सहाबा मुर्तद हो गए, नौज़ुबिल्लाह। ये तो इत्तिहाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम सही नहीं किया, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। कोई भी अक्लमंद इंसान इस पर गौर कर ले। इस तरह की दावत देनी चाहिए। भाई तुम खुद बताओ कि अल्लाह के नबी ने उनको दावत दी, उन्हें तरबियत की, और आपकी वफात पाते ही से मुर्तद हो गए, तो क्या फायदा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का? क्या फायदा हुआ? सिर्फ आप अहले बैत के लिए भेजे गए थे।
یہ اہل بیت ہی سے سدھرے اور باقی سب گمراہ ہی رہے. اور اللہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن میں جگہ بجگہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو بہرحال ان کو قرآن کے ذریعے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے ہم خود جو ہے سمجھیں اور صحیح معنی مسلمان بن جائیں اور اپنے اخلاق سے اپنے عادات سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. جی سجاد بھائی کنٹینیو کیجیے آپ. لیکن یاد رہے کہ ان کے ایک تقیہ ہے، شیعوں کا ایک عقیدہ تقیے کا ہے. تقیہ جو ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ بن سکتے ہیں. اب ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کا ساتھ کیوں دیا، تو کہا تقیہ کیے ہوئے تھے، نہیں چاہتے تھے لیکن منافقت، نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں منافقت کر رہے تھے. یہی ہوا معنی تقیہ کا. بھائی حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے کیوں کر دی؟ ام کلثوم بنت علی کی شادی حضرت عمر سے کیوں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تقیہ تھا جو ہے، اور یا کہتے ہیں کہ یہ غصب کر لیا گیا ہم سے، یہ غصب تھا. اس طرح کی چیزیں ان کا عقیدہ تقیہ کا ہے. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، ان کی باتوں سے جو ہے میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیر اور جمعرات کو بھیجے جاتے ہیں، ہاں دوسرے دنوں میں کیوں نہیں؟ بھائی اللہ نے وہی مقرر کیا ہے، اور کیوں. لا یسأل عما یفعل. دیکھیے اللہ اعمال پیش کرنے کے مختلف مراحل ہیں. ایک تو یومیہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں فجر میں اور عصر میں. فجر اور عصر میں یومیہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. ہفتے میں پیر اور جمعرات کو پیش کی جاتی ہے. سال میں شعبان کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے. یہ مختلف مراحل ہیں جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. یومیہ اعمال فجر اور عصر میں، ہفتہ واری اعمال پیر اور جمعرات کو، سالانہ اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کے افعال کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیوں ایسا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور شیخ وہ بھی ہے نا کہ ہر چیز کو ہر چیز پہ فوقیت دی گئی ہے، نبیوں میں، دنوں میں، مہینوں میں، تو اس حساب سے بھی کچھ دنوں کو فوقیت ہے، جمعہ کو فوقیت ہے، خصوصیت ہے. جی خالد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، کافی چیزوں کی معلومات مل رہی ہے. شیخ مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اور ان میں کون کون سے لوگ جو ہے جو اہل بیت کی اس مقام میں؟ دیکھیے اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ازواج مطہرات آپ کی بیویاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہ اہل بیت کی سب سے پہلی فہرست ہے. اس کے بعد اہل بیت میں بنو جو ہے آل ابی طالب، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، بنو ہاشم جن کو کہا جاتا ہے، جن پر زکوٰۃ حرام ہے. بنو ہاشم کے لوگ سب کو آل بیت کہتے ہیں. سمجھے، چاہے وہ آل عباس ہوں، چاہے آل جعفر ہوں، چاہے آل عقیل ہوں، چاہے آل علی ہوں، یہ سب آل بیت. آل بیت کا دائرہ وسیع، شیعوں نے اس کو خاص کر لیا، لیکن ویسے آل بیت کا جو ہے جن پر بھی جو ہے آل بیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت علی کی پوری نسل، حضرت جو ہے جعفر کی پوری نسل، عقیل کی پوری نسل، حضرت عباس کی پوری نسل، یہ سب علی جو بنی ہاشم ہیں وہ سب کے سب آل بیت. اور شیخ ویسے بھی
صرف حضرت حسین کا ہی زیادہ لیتا ہے، حضرت حسن کا نہیں لیا جاتا ہے یا پھر حضرت حسن کی تو پٹائی کر دی تھی نا، حضرت حسن کی تو شیعوں نے پٹائی کی تھی جی، اور ان کے گھر میں جو ہے ہنگامہ کر دیا تھا. جو حضرت علی حضرت بلکہ زخمی اسی میں ان کو زخمی بھی ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب انہوں نے مصالحت کی بات کی تو شیعہ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے، اس کے ان کو صدوقوب کیا. جی جزاک اللہ خیر. سجاد بھائی آپ کے پاس سوال ہے کوئی؟ لیکن حضرت حسین کو اس میں جو اختیار کیا ان لوگوں نے اور سارے ائمہ کو حضرت حسین کے نسل سے تسلیم کر لیا ہے اثنا عشریوں نے، اس میں کچھ راز کی بات کہ شہر بانو جو کسریٰ کی بیٹی تھیں وہ حضرت حسین کی بیوی تھی. کسریٰ کی بیٹی شہر بانو جب کسریٰ کی بیٹی آئیں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے حضرت حسین کو دیا تھا. تو اس رشتے سے جو ہے ایرانی جو ہے اور وہ لوگ زیادہ حضرت حسین کی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی طرف ان کا کھنچاؤ زیادہ ہوا، اسی لیے تمام ائمہ کو حضرت حسین کے بعد انہی کی نسل میں مانا ہے لوگوں نے. جی نسل پرستی. جی سجاد بھائی آپ کے پاس سوال ہے؟ جی 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 میرے پاس سوال کافی ہے. میں نے کہا نا تو سوال یہ ہے کہ جو سوالات مجھے آئے ہوئے ہیں ایک دو لوگوں سے ہی آئے ہیں، ان کے ریپیٹ کرنے پڑیں گے مجھے. چلیے ٹھیک ہے. یہ دوسرے حضرت کا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ کیا قیامت کا دن بھی عاشوراء محرم کا دن ہوگا؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ واللہ عالم. جمعہ کا دن کے بارے میں تو ہے روایت، واللہ عالم بالصواب کہ عاشوراء ہی کا دن ہوگا، واللہ عالم. یہ ریاض بہت سے روایتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں عاشوراء کے دن عاشوراء یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شیخ ایک اور سوال ہے کہ حضرت حسن کی وفات اور شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ حسین کی نہیں، حسن کی. حسن کو زہر دیا گیا تھا، جو روایات ہیں کہ ان کو زہر دے دیا تھا. کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عیدین کے علاوہ کسی اور موقع پر مبارکباد دینا ثابت ہے؟ شادی کی مبارکبادی ہے، کوئی شادی کرتا ہے تو اس کو مبارکبادی دیں گے، دعا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. لیکن جو ہے اس طرح کسی دن کے لیے مبارکبادی ثابت نہیں. کیا فجر اور اشراق کے بعد سونا منع ہے؟ فجر اور اشراق کے بعد سونا منع نہیں، سو سکتے ہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے شیخ؟ فجر کے وقت سونا منع ہے کہ فجر چھوڑ کے سوئیں، یہ منع ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن نکلنے کے بعد سوئیں اگر سونا ہے. جی عبدالعلیم بھائی آپ کا سوال ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب یہ سوال ہے کہ جو ہے نا محرم کے عاشوراء کے روزے جو ہے نا پہلے محرم سے رہنا چاہیے یا پہلے محرم سے رہ سکتے ہیں، یا تو عاشوراء کے 9، 10 یا تو 10، 11 کے 2 روزے رہنا ہے، یا محرم کا اصل روزہ جو عاشوراء کا روزہ 9 اور 10 ہے. اصل روزہ 9، 10 ہے، لیکن یہ پورا مہینہ روزے کا ہے. پہلی تاریخ سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح جو ہے مسلم کے میں نے پیش کی تھی کہ جو ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ افضل روزہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ ہے. تو یہ مہینہ روزے کا چونکہ ہے اس لیے پہلی محرم سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اچھا ہے. لیکن اصل روزہ جو ہے وہ عاشوراء کا روزہ ہے 9ویں اور 10ویں کا. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ
यहाँ एक सवाल है शेख, एक बहन का कि शेख घर वाले बिदत करते हैं, 20 साल से समझाती हूँ लेकिन कोई चेंज नहीं, ऐसे में क्या करूँ? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे। समझाने के साथ दुआ ज्यादा करना चाहिए, समझाने के साथ दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे। और इन्नल्लाह अला कुल्ली, दिलों का फेरना अल्लाह का काम है, वो फेर सकता है। इसलिए दुआ की कबूलियत के औकात में खास तौर से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। जी सज्जाद भाई, अगर कोई शख्स तहज्जुद के लिए फजर की अजान से 2 घंटे पहले बेदार हो कर तहज्जुद का एहतिमाम करता है और इशराक की नमाज के बाद खराबी तबीयत के से सो जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या सलाह मशवरा है? अच्छा ठीक है, सो जाता है, सोने दीजिए उसे, सो सकता है बेचारा, रात में उठा है तो दिन में उसके कज़ा करनी पड़ेगी उसको। जी जी, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि इशराक के बाद सोने में कोई ममानियत भी नहीं है। हाँ, इशराक के बाद सोने में कोई ममानियत नहीं। एक भाई का सवाल है कि क्या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी तुआ किनारे रुकी और अशूरा का दिन था? लोग कहते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज वो नहीं, सबूत कोई चीजें नहीं पहुंचती है। बहुत सी चीजें मैंने कहा कि अशूरा में हुआ, अशूरा में हुआ, कश्ती रुकी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, लोग बयान करते हैं। एक भाई का सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी सूरत शख्स है जिसकी बिना पर मौसूर औरतों को ज़ियारत कब्र की इजाज़त मिलती? क्या कोई ऐसी सूरत या शक्ल है जिससे जिसके बुनियाद पर मस्तूरात को ज़ियारत कब्र की इजाज़त मिलती है? देखिए, राजे कौल ये है कि ख़वातीन के लिए ज़ियारत ममनू, लेकिन अगर वो उज़र से गुजर रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ से, कब्रिस्तान की तरफ से औरत का गुजर हो रहा है, ज़ियारत की नीयत से हो नहीं कि किसी और काम से गई, तो किसी और काम से जा सकती है, तो जब अगर किसी और काम से गई उधर तो वो दुआ पढ़ेगी, वो ज़ियारत कब्र की दुआ पढ़ेगी, लेकिन ज़ियारत की नीयत से नहीं जाएगी। लानत ज़ियारत पर है, न कि वहां जाने पर, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रवायत है कि अल्लाह के नबी को तलाश करते हुए वो बकी पहुंच गई थी, तलाश करते हुए बकी पहुंच गई और उसके बाद देख लिया आपको, तब आप लौटने लगे तो जल्दी से भाग करके चली आई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो उनका सांस फूल रहा था हज़रत आयशा का, क्योंकि जल्दी जल्दी आई थी कि आप देख ना पाए। तो बहरहाल वो राज वो हो गया, फाश हो गया, और उसके बाद दुआ बताई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने ज़ियारत कब्र की दुआ पूछी थी, वही बताए थे कि जो अस्सलामु अलैकुम अला दियार वल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई थी। तो औरत अगर उधर से गुजरती है तो ज़ियारत कब्र की दुआ पढ़ेगी, लेकिन वहां ज़ियारत की नीयत से जाना ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। शेख, यहाँ पे एक बहन का सवाल है कि क्या ईसाई, मैं सिर्फ खुलासा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि औरत मुसलमान है और शौहर ईसाई है, तो क्या ऐसे इसमें शादी हो सकती है क्योंकि वो अहले किताब के हैं? नहीं, अहले किताब के लड़कों से शादी जायज नहीं, मुस्लिम खातून की शादी अहले किताब से जायज नहीं है। हाँ, मुस्लिम मर्द की शादी अहले किताब लड़की से जायज है, ये फर्क को समझना चाहिए। शौहर अगर क्रिश्चियन है और बीवी मुसलमान नहीं हो सकती, वो ये रिश्ता जायज नहीं, हराम है। और जो जायज और उसकी तरीके से शादी भी नहीं हो सकती। हाँ, और उसकी तरीके से शादी भी नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं शादी नहीं हो सकती, नहीं ईसाई तरीके से शादी। बीवी मुसलमान हो गई और शौहर क्रिश्चियन है तो निकाह टूट गया, खलास, नहीं साथ रह सकते हो। ये लोग फर्क नहीं समझते,
ان کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت ہے، مردوں سے نہیں. رفت آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب، ابھی آپ نے یہ جو قبروں کی زیارت کے حوالے سے خواتین کا بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، تو مجھے ایگزیکٹلی تو پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے منع فرمایا تھا اور بعد میں کہا کہ اگر وہ نوحہ نہ کرے وہاں جا کے یا صبر سے کام لے تو پھر وہ جا سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن جو ممانعت تھی وہ سب کے لیے تھی، مردوں اور عورتوں سب کے لیے. ممانعت صرف عورتوں کے لیے نہیں تھی. پہلے ممانعت سب کے لیے تھی. انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم کو منع کر رکھا تھا قبروں کی زیارت سے، لہذا زیارت کرو. لیکن جو عورتوں کے سلسلے میں خاص کیا گیا ہے کہ لعن اللہ زائرات القبور یا لعن اللہ زوارات القبور، اس کا مطلب ہے کہ اجازت کے بعد کیا حکم ہے، ورنہ عورتوں کو خاص کرنے کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو سب کے لیے منع تھا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی منع تھا. تو بعد میں جو ہے زائرات القبور یا زوارات القبور کے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب کہ عورتوں کے لیے خاص ہے. تو راجح قول اس میں جو ہے یہی ہے کہ عورتیں زیارت قبر کے لیے نہیں جائیں گی. وہ گرچہ بعض علماء نے جائز قرار دیا، اسی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اجازت دے دی گئی، پہلے ممانعت تھی بعد میں اجازت دے دی گئی. لیکن خواتین کے لیے جو ہے ممانعت کی خاص ہے، یہ خاص الفاظ ہیں اس میں، لعن اللہ زائرات القبور زوارات القبور. تو عورتوں کو کیوں خاص کیا گیا جب ممانعت سب کے لیے تھی؟ اگر پہلے کا یہ حکم ہوتا تو ان کی تخصیص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جائز کے بعد کیا حکم ہے. جی خالد بھائی آپ کا سوال ہے، سیکنڈ ٹائم آپ آ رہے ہیں سوال. ہاں میں اس لیے بعد میں تھوڑا سا تاکہ آگے دوسرے لوگ کے سوال اگر ہو جائے تو میں پھر کر سکوں. فرمائیے. جی شیخ، اہل بیت کے سلسلے میں تھوڑا سا اور یہ تھا کہ کوئی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا؟ ہاں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جو ہے قرآن کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے، کیونکہ قرآن کی آیات سب ازواج مطہرات کے لیے. قرآن کی جو آیات ہیں جو ہے یہ سب ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح ہے قرآن کی آیات ازواج مطہرات سے متعلق، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین فاطمہ علی کو بلا کر کے اپنی چادر میں کیا، کہا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے، یہ بھی میرے اہل بیت میں سے، تو ان کو بھی آپ نے شامل کیا. جی شیخ جزاک اللہ. دوسرا سوال شارٹ میں کہ کربلا کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسے کوئی وحی؟ کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہ نہیں، مطلب بعض روایات تھیں جس میں یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ آپ کو اطلاع دی گئی تھی، بعض روایات ہیں. جی سمیر بھائی. جی اور کوئی سوال؟ جی میرے پاس ہے، اگر آپ کا ختم ہوگا. آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز میں سے اناؤنس کروں گا کہ یہاں پہ کویشچن پوچھا گیا کہ شیخ کے پرانے دروس کہاں پہ ملیں گے. شیخ کے پرانے دروس یوٹیوب پہ خطیب ممبر پہ اویلیبل ہیں، اور ہم لوگ سجاد بھائی یہ ہم لوگ لنکس بھی بھیجتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، تو وہ لنکس پہ بھی آپ کلک کر کے پرانے دروس سن سکتے ہیں. اور حققطر.org پہ بھی اویلیبل ہیں، اور حققطر.org پہ بھی رہتے ہیں. جی اور یوٹیوب چینل حق قطر کا ہے، اس میں بھی اویلیبل ہے. جی آپ سوال کر رہے ہیں سمیر؟ جی آپ پوچھئے، پھر بعد میں عبدالعلیم بھائی کو یہ دوں گا، موقع دوں گا، اور اس کے بعد ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے، 5 منٹ اور ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا جو آپ نے آلریڈی شیخ اس کا جواب دے دیا ہے، ابھی جو سوال خالد بھائی نے پوچھا تھا اس سے اسی مطابق انہوں نے کہا ہے. یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے
کہ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر کہا تھا یہ اہل بیت ہیں. کیا یہ حدیث سچ ہے؟ حضرت عائشہ نہیں، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ نہیں، حضرت ام سلمہ کی روایت. لیکن یہ حدیث سچ ہے، مطلب ہاں حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں تو اس کے علاوہ بھی اور موقع پہ انہوں نے دوسروں کو بھی اہل بیت یہ کہا کہ جو قرآن کی جو آیات تھیں تو ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی تھی. سمجھے؟ قرآن کی جو آیات تھیں وہ ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی میرے اہل بیت میں. یہ تو حرکم تطہیرہ جو کہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالی اہل بیت کو جو ہے، اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں. تو اہلیہ میں اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں. اور وہ آیات جو ہیں سورہ احزاب کی سب جو ہے ازواج مطہرات سے متعلق ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اس سے پہلے ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. سمجھے؟ تو خواتین کو ازواج مطہرات کو جو خطاب کیا گیا ہے. اور اس کے آگے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو یہ ازواج مطہرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تو سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں جو لپیٹا حسن حسین علی و فاطمہ کو، یہ واضح کر کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے، یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے. ان کے کو بھی شامل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے درخواست کی کہ ان کو بھی شامل کریں. تو یہ ہے اصل، یہ نہیں کہ ازواج مطہرات اس سے نکلی ہوئی. ازواج مطہرات پہلے تھی، موجود قرآن کے نص سے موجود ہے. کیونکہ خطاب یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کے بعد اسی آیت میں وقرن فی کہا گیا دوسری آیت میں کہ اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا یہ ہے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کر دے. اہل البیت، اے گھر والیو، اے نبی کی گھر والیو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اللہ پاک کر دے. تو یہ آیات نازل ہوئی تھی ازواج مطہرات سے متعلق، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو بھی شامل کیا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی عبدالعلیم بھائی آپ کا سوال ہے، پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے کہ یہ گروپوں میں جو ہے نا پوسٹ ہو رہا ہے نئے سال کی جو اللہم علینا بالامن، یہ کیا صحیح ہے؟ نئے سال کے استقبال کی دعا عام طور سے لوگ نشر کرتے ہیں. یہ روایت ضعیف، کیونکہ اس کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں رشدین یہ متفرد ہے. رشدین یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ رشدین یہ ضعیف راوی ہے، اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ روایت ضعیف ہے. اور پھر یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو ہے چاند دیکھنے کی دعا، چاند مہینے کی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائی ہے. چاند دیکھنے کی دعا، جو چاند دیکھے وہ دعا پڑھے. اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، نئے سال کی دعا نہیں ہو. جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سجاد بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ آخری سوال لے لیتے ہیں. سوال تو اور کافی ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جس کے لیے اور 15-20 منٹ جائیں گے، تو اس قسم کے سوال میں نہیں لے رہا ہوں.
جی کیونکہ وہ مجھے پتا ہے شیخ آپ اس میں کافی آپ وضاحت کریں گے اور چھوٹے اس میں نہیں ہے. جیسے کہ ایک نے کہا ہے کہ شیعوں کا ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ پہ کس قسم سے اثر ہوا ہے, کہ کس قسم سے اثر کیا گیا ہے انہوں نے اور اثر کر رہے ہیں, انفلوئنس کیا ہے ان کا. تو اس کا جواب مجھے معلوم ہے کافی لمبا ہوگا, تو اس کو رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے انڈیا میں ان کا جو اثر ہوا وہ انڈیا ہمارے نوابوں کے ذریعے انڈیا اور پاکستان مغل بادشاہ اور نواب, ان لوگوں کا اثر رہا ہے. جو نواب اکثر شیعہ رہے اور ان لوگوں نے جو ہے تشیع کو پھیلایا ہے, اور لوگ ان کے انعامات لینے کے لیے جو ہے اپنے عقیدے کو بدلا لوگوں نے. اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ صحیح السلام علیکم, صحیح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, پھر حناف کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ اور 73 فرقے میں تو حناف ہوں گے کہ وہ نبی کو امام کے ساتھ شریک کرتے ہیں. ابھی دیکھیے میرے بھائی یہ تو سوال صحیح نہیں ہے. دیکھیے حناف فرقہ نہیں, حنفی میں فقہ حنفقہ کیا یہ فرقہ نہیں, یہ فرقہ حنفی کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, فقہی مسلک ہے یہ, فرقہ کہنا صحیح نہیں ہے. فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر, فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر. اور یہ کہنا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں, تو کیا حناف کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے؟ کیوں, کیا وضو کر کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ حنفی جو ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو حنفیوں کے پیچھے نماز کیسے جائز ہے؟ کیونکہ ان کا صحیح وضو صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح بھائی؟ یہ سوال ہے کہ حنفیوں کا وضو کیوں نہیں صحیح؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عداوت پر حد سے تجاوز کرنے پر نہ ابارے, عدل کرو اور عدل کا ہی تقوی سے قریب ہے. حنفی صرف اگر وہ ہے کوئی دمشلہ یا دیوبندی, بریلوی, نقشبندی اور چاروردی, چشتی, قادری, یہ سب فرقے ہیں. حنفیت کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ واضح ہونا چاہیے. حنفیت کوئی فرقہ نہیں, شافعیت کوئی فرقہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی بنیاد عقیدے کی بنیاد پر نہیں. یہ سب فروعی مسائل میں نماز کیسے پڑھو, روزہ کیسے رکھو, جو ہے اس میں اختلاف ہے. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. متقدمین احناف اور شوافع میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ائمہ اربعہ کا اختلاف بعض مسائل میں صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف ہے بعض عقیدے کے مسئلے میں, ورنہ کلی طور سے مجموعی طور سے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یاد رکھیں. تو چونکہ حنفی, اگر صرف حنفی, اسے میں نے کہا تھا اگر صرف حنفی ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے, لیکن حنفیت کے ساتھ جو ہے کوئی اور عقیدہ ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ. قادیانی بھی حنفی ہے, قادیانی بھی فقہ میں حنفی ہی ہیں, ان کی نمازیں بھی وہی ہیں جو فقہ حنفی فقہ میں ہے. تو کہیں گے قادیانی کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں, قادیانی بھی حنفی ہیں فقہ میں, فقہ ایسے سے وہ بھی حنفی ہے. معتزلہ حنفی تھے, معتزلہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیلوں میں بند کرایا, کوڑے لگوائے, وہ بھی حنفی ہی تھے. فقہ میں حنفی تھے, عقیدے میں معتزلی تھے. تو حنفی کوئی فرقہ نہیں ہے, اللہ ایک ہی وہ جو دمشلے آج کل صرف حنفی نہیں ہیں, ایک فقہ میں حنفی ہیں تو عقیدے میں جو ہے اشعری یا ماتریدی ہیں اور یا معتزلی ہیں, اور اسی طریقے سے سلوک میں نقشبندی ہے یا سہروردی ہے یا چشتی ہے یا قادری. یہ تمام چیزوں کو جمع کر لیا آج لوگوں نے. تو صرف حنفیت کی بنیاد پر کسی کے پیچھے نماز نہیں ترک کریں گے, لیکن اگر دوسری چیزیں ہیں تو معاملہ الگ ہے اس کا.
جی سمیر کیا کرنا ہے؟ اور ویسے بھی میرے پاس 3-4 سوال اور ہیں اور آپ کے پاس ایک ہاتھ اٹھا ہوا بھی ہے، اگر آپ آلریڈی 3:20 ہو چکے ہیں. جی وائنڈ اپ تو کرنا تھا. شیخ اگلے ہفتے یہی اس پہ سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی اور موضوع رہے گا؟ لوگ تھک جائیں گے پھر سنتے سنتے، پھر کوئی دوسرا موضوع چلیں گے. ٹھیک ہے. ایک صرف اس کیونکہ یہ محرم شروع ہوا ہے، کسی نے سوال یہ کیا ہے اگر کوئی ہم کو مبارکباد دے محرم کی تو ہم اسے اگر کوئی مبارکبادی دیتا ہے تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جواب دے دو. تو وہی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ غلط ہے کہ ہم ان کا جواب دے بتا دیں، جواب دے کے بتا دیں. اور میرے پاس 5 سوال ہے لیکن بہت ہو گیا کیونکہ آلریڈی 3:21 ہو چکے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کوئی جو بھائیوں کے سوال یا بہنوں کے سوال رہ گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے پلیز آپ دوبارہ وہ سوال کر لیں اور پاسبل ہے تو پہلے کر لیں تاکہ آپ کے سوالات پہلے پوچھے جائیں. اور جو بھائی نے کافی ریپیٹڈ سوال کیے ہیں اس میں سے بھی کافی میں نے 3-4 سوال لے لیے. گزارش کروں گا کہ سوری جو سوالات نہیں لیے گئے ہیں وہ آپ اگلے ہفتے پلیز کر سکتے ہیں، یا تو آپ شیخ کو پوچھ سکتے ہیں ان کے واٹس ایپ کوشچن آنسرز کے سائٹ پر. جزاک اللہ خیرن. سمیر صاحب آپ کلوز کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب یہاں کلوز کرنے سے پہلے ایک بہن کا سوال لوں گا جن کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر بریلوی فرقہ ہے تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. بریلوی فرقہ ہے، وہ صرف حنفی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. جزاک اللہ خیرن. سامعین انشاءاللہ اگلے ہفتے 1:30 بجے پھر سے آپ لوگ سے ملاقات ہوگی، اور جو انڈیا کے 4 بجے ہوتے ہیں پاکستان کے 3:30 بجے. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اوور ٹو یو شیخ. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایاکم اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. عمل کی توفیق دے. کہنے سے آمین.